کرام نے نبی اسلام کو آگاہ نہیں کیا تاکہ نبی اسلام کو تکلیف نہ ہو جائے. ایک مسئلہ یہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ نبی اسلام کو اس وجہ سے نہیں بتایا کہ انہوں نے کہا چلو جی ایک عام بندہ ہے, عام صحابی ہے, تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ابھی نبی اسلام بھی اس میں شرکت کر لے. یہ دو وجوہات تھے. تو نبی اسلام نے ان کو اتنی اہمیت دی کہ آپ نے فرمایا کہاں ہے ان کا قبر, جا کے اس کے قبر پہ کھڑے ہو گئے اور اس کا نماز جنازہ پڑھی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی سے نماز جنازہ رہ بھی جائے, بعد میں آ جائے, اس کے قبر پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کر لیں. لہٰذا اتنا انتظار کرانے کی ضرورت ہی نہیں بنتی, کیونکہ آپ بعد میں وہاں جا کے دعا بھی کر سکتے ہیں, آپ دوبارہ نماز جنازہ بھی پڑھا سکتے ہیں, قبر پہ بھی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں. یہ صحیح حدیث میں ہے. تو اس وجہ سے ان کا انتظار کرانا میرے خیال میں یہ کوئی دکھ نہیں بنتا. دوسرا جو اس کا یہ ہے کہ اگر پہلے جنازہ پڑھ لے وہ 8-10 گھنٹے کے بعد آتا ہے, میت پڑی رہتی ہے, دوبارہ آپ جنازہ اس کا کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ جس کا نماز جنازہ رہ چکا ہے اس کے لیے میت کا اتنا انتظار کرانا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر انہوں نے اتنا انتظار اس کے لیے کیا ہے اور وہ 3-4-5 بندے ہیں اور وہ نماز جنازہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اس کی گنجائش موجود ہے. جی ابھی ٹائم اصل میں اذان کا ہو چکا ہے, جلدی سے دفن کا بتاتے ہیں اور پھر اذان اور پھر نماز, ٹھیک ہے. اور نماز کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کھانا کھائیں گے اور پھر آپ لوگ جائیں گے اسمت اللہ ادھر. اچھا جی, دفن کا طریقہ اس طرح ہے. جی دفن کا طریقہ اس طرح ہے کہ میت کو آپ پاؤں کی طرف سے قبر میں اندر کریں. میت کو جیسے ہی اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, اٹھا کے پاؤں کی طرف سے قبر میں لے جانا چاہیے. اس میں کئی صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس میں ہے کہ جنازے میں شرکت کی, دفن کے وقت شرکت کی, اور یہی کہا کہ آپ لوگ پاؤں کی طرف سے اس کو قبر میں لے جائیں. قبر میں جیسے ہی آپ نیچے کرتے ہیں تو جو لوگ اس کو قبر میں بندے, ایک بندہ اترا ہوگا وہ اس کو وہاں رکھیں گے اور سائڈوں سے چادروں کے ذریعے سے ان کو ایسے پکڑا ہوگا, ٹھیک ہے. اس طرف آ جائیں. ہاں ٹھیک, اس طریقے سے یہ نیچے اتاریں, پاؤں کی طرف سے نیچے ہو, ٹھیک ہے. اس طریقے سے پاؤں کی طرف سے یہ نیچے جائے, پاؤں کی طرف سے ہی نیچے جائے, ٹھیک ہے. رکھیے, طریقہ یہی ہے کہ پاؤں کی طرف سے ہی قبر میں نیچے جائے گا. یہ صحابی ہے عبداللہ ابن یزید ہے غالباً اس طرح نام ہے اس کا. اس کو ایک بندے نے وصیت کی تھی کہ آپ نے میرے نماز جنازہ بھی پڑھانا ہے اور مجھے کفن دفن کرنا ہے. انہوں نے اس کے نماز جنازہ ادا کی اور دفناتے وقت انہوں نے کیا کہا کہ آپ لوگ پاؤں کی طرف سے قبر میں اتارے اور سنت ہی من السنت, اس طرح کا یہی سنت ہے. اور صحابی جب یہ کہے کہ یہ سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہی طریقہ ہے. صحابی جب بھی کہے کہ یہ سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے قبر میں اتاریں گے. اتارتے وقت 4 قسم کے الفاظ کے ساتھ دعا آئی ہے. بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. ایک لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, وباللہ اللہ کے مدد کے ساتھ, اللہ سے مدد چاہتے ہوئے, اللہ سے دعوت چاہتے ہوئے, اللہ کے مدد کے ساتھ, ٹھیک ہے. وعلی ملت رسول اللہ, اور اللہ کے رسول کے طریقے پر. کتنے بہترین طریقے سے ہم ایک میت کو, ایک مسلمان کو قبر کے سپرد کر رہے ہیں. یعنی ایک زندگی, ایک بندے نے نبی کے طریقے پر زندگی گزاری ہے نا. تو ابھی ہم جب قبر میں اتارتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ لوگ اس طرح کہیں بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ, رسول اللہ کے ملت اور طریقے پر, کیونکہ زندگی بھی اس نے رسول اللہ کے طریقے پر گزاری ہے. ابھی قبر میں بھی جا کے ہم یہ گواہی دیتے ہیں, اتارتے وقت بھی
کہ یہ نبی کے طریقے پر ہم یہاں لے آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ہر جگہ پر ہم اللہ کے سامنے ایک دعا اور دین اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے ایک سفارش کر رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اور بسم اللہ علی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ والے الفاظ بھی ثابت ہے. یہ 4-5 قسم کے الفاظ کے ساتھ یہ دعا ہے. تو جو بھی قبر میں مردے کو اتاریں گے وہ یہ الفاظ کہیں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ الفاظ سب کو یاد ہونے چاہیے جب بھی ہم کسی میت کو قبر میں اتارتے ہیں. اتارنے کے بعد چہرے کا والا جو طرف ہے جو ہم نے باندھا ہے اس کو ہم وہ گرہ کھول دیں، کھول کے تھوڑا سا ان کا چہرہ کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف چہرہ نہ ہو، صرف چہرہ نہ ہو بلکہ مکمل جسم ان کا تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے قبلے کی طرف کر دیں. پیچھے سے نرم ریت کا ایک تکیہ سا بنائیں، اس پہ ان کا ٹیک لگا لیں تاکہ اس کا چہرہ اور اس کا بدن تھوڑا سا قبلے کی طرف اس طرح پڑا رہے. نرم مٹی لے وہ اس کے کمر کے آس پاس رکھ لے، ٹھیک ہے، یا نرم ریت رکھ لے. اور صرف بعض لوگ صرف چہرہ کرتے ہیں، صرف چہرہ نہیں. ہاں اگر ان کا پورا جسم نہیں ہو رہا، صرف چہرہ تھوڑا سا کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ ان کا پورا جسم تھوڑا سا قبلے کی طرف مائل ہو کے تو خود بخود چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا. اس کے بعد قبر میں باتیں بہت زیادہ ہے، یہ تو ہم پورے 1 سال میں قبر کا چیپٹر پڑھتے ہیں، آپ لوگ صرف 1-2 گھنٹوں میں سیکھنا چاہتے ہیں. جی، قبر میں چند غلطیاں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی خطرناک ہیں. پکا قبر بنا دیتے ہیں، پکی اینٹوں والا قبر بنا دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، اسلام نے ہمیں منع کی اس چیز. آگ سے پکائی گئی اینٹوں سے قبر بنانا یہ ہمارے ہاں عام ہے. مٹی میں پکی ہوئی پکائی ہوئی صحیح سخت قسم کے اینٹوں کو قبر میں ہم رکھ لیتے ہیں، جی ہم نے قبر بنایا. یہ طریقہ درست نہیں ہے. کچی اینٹیں جو آگ پہ پکائی گئی نہ ہو ان اینٹوں کو استعمال کرے. بلان بے شک استعمال کر لے، اگر جن جگہوں پہ مٹی گرتی ہے نا تو بلان استعمال کر لے، لیکن جو چیز آگ پہ پکائی گئی ہو شریعت نے اس سے ہمیں منع کیا. لہذا پکی اینٹوں کو قبر میں لگانا یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اگر اینٹوں کی ضرورت ہے تو پھر آپ کچی اینٹیں لگائیں یا زیادہ سے زیادہ بلاک لگا دیں، لیکن پکی اینٹیں جو ہے وہ نہ لگائیں. پھر اس کے جی قبر کے اندر وہی قبر کے اندر جو لگاتے ہیں اسی کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد کچھ لوگ جب قبر بن جائے اندر ہی کچھ پھول پہنتے ہیں، کچھ لوگ خوشبو ڈالتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی ہمارا بنایا ہوا دین ہے. جو آسمانی دین ہے اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں. وہاں پر کسی قسم کی خوشبو یا پھول کے پتے وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر پورا قبر بھی خوشبو سے اور پھول کے پتوں سے بھر دیں نا اور ہمارا عمل جو ہے اس کے مخالف ہو تو وہ خوشبو اور پھول کے پتے ہمارا کسی کام کے بھی نہیں ہے. عمل سے اپنے قبر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. جتنے بھی خوشبو ڈال لیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. لہٰذا قبر میں خوشبو ڈالنا ویسے آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. نہ سنت ہے، یہ غلط طریقہ ہے. جہاں پہ سنت تھا کفن پہ لگانا، جسم پہ لگانا، وہ ہم نے کر دیا. کافور کا استعمال کیا، خوشبو ہے وہ ہم نے استعمال کی. اس کے بعد جو سلپیں ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ لوگ پکی پکائے جو سلپیں ہوتی ہیں، جو سریہ بھی اس میں لگایا ہوتا ہے. تو جب اشد ضرورت ہو تو پھر تو قدرے گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اگر اشد ضرورت نہ ہو تو کوشش کریں پتھر وغیرہ رکھ لیں، اور پتھر کے علاوہ تختے رکھ لیں جو لکڑی کے ہیں وہ رکھ لیں. اگر بالکل ضرورت پڑ جائے تو پھر آپ وہی سلیپیں کیا ہے وہ لگا سکتے ہیں جو سیمنٹ وغیرہ کے بنائے ہوتے ہیں. اشد ضرورت جب دوسری چیزیں نہ ہو تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. اس کے بعد پھر کوشش کریں گارا بنا کے مختلف سوراخوں کو بند کر لیں تاکہ کوئی بھی سوراخ ایسا نہ بچے کہ نیچے مٹی نہ جائے. اور جلدی جلدی مٹی ڈال کے قبر کو ایک بالش سے زیادہ
نہیں بڑا کرنا چاہیے، ایک بالش کے برابر قبر کو اونچا کر لے، کوہان نما بنائے۔ نبی علیہ السلام کا اپنا قبر بھی اونٹ کے کوہان کی طرح اس طرح ہے، حدیث میں اس طرح ذکر ہے، اونٹ کے کوہان نما قبر، اس طرح قبروں کو بنانا چاہیے، قبر کو ایسے بنائے، لیکن اس کا یہ نیچے والا حصہ زیادہ اونچا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اتنا قبر بنائے کہ انسان ساری دنیا ساری جتنی مٹی نکلی ہے نا وہ ساری کی ساری کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ کر لے، اس کے اوپر ضروری نہیں، جتنی ضرورت ہے آپ ڈالیں، زیادہ دباؤ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے سلبے وغیرہ ہل جائے اور وہ مٹی جلدی قبر بیٹھ جائے گا، لہٰذا جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق قبر کو صحیح طریقے سے بند کر لے، اور اس کے بعد تھوڑا بہت اس میں چینٹے مارے تاکہ وہ ذرا مضبوط ہو جائے۔ یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے اوپر بھی لوگ پھول لاتے ہیں، پھول بھی پہنتے ہیں اور خوشبو بھی ڈالتے ہیں، یہ بھی ہمارا بنایا ہوا طریقہ ہے، ہمارا رسم ہے لیکن دین نہیں ہے، ہمارا طریقہ ہو سکتا ہے دین نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر دعا کرنی چاہیے پورے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ان سے سوال ہوگا، لہذا پورے اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعا کرے، تو پھر دعائیں کرنی چاہیے۔ جی اکرم صاحب، مٹی ڈالنے کا جی جب بھی ہم مٹی ڈالتے ہیں اس وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ 3 لفظ جو ہے نا ہر بندہ حصہ لے، یہ سنت ہے اور اس میں ثواب بھی ہے۔ 3 لفظ بھر کے اس میں 3 مد ڈال کے یہ ثواب کا طریقہ ہے اور یہ ثابت ہے۔ ہاں ہاں، جنازہ پڑھنے کے بعد اگر کچھ ایسے لوگ بعد میں آ جائے کہ ان کو چہرہ دکھانے کی ضرورت ہو، یا وہی لوگ یہ چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک رسم سا نہیں بنانا چاہیے، قدری گنجائش موجود ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے تو اس سے یہ گنجائش نکل سکتی ہے، چہرہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن بالکل اس کو اتنا بھی عام نہیں کرنا چاہیے کہ سارے لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اس کو لازمی حصہ سمجھتے ہیں، ایسا بھی نہیں بننا چاہیے۔ جی اور کوئی سوال؟ قبر پر سارے مل کر ہی دعا کریں گے، ثابت ہے نا، نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ سارے مل کر ان کے لیے دعا کریں، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کیونکہ ابھی ان کے بارے میں ان سے سوالات کیے جائیں گے، لہذا اس وقت سارے مل کر ان کے لیے دعا کریں۔ جی قبر کے بعد اس کے پاؤں اور اس کے سر کے پارے دونوں طرف کڑے ہو کے سورہ بقرہ کے اول آخر پڑھنا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قبرستان میں تلاوت کرنے سے یہ منع کیا نبی علیہ السلام نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے قبروں میں تلاوت کیا کرو، اس سے قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے کہ قبرستان میں تلاوت نہیں ہوتی، لہذا صحیح حدیث سے وہ ثابت نہیں ہے۔ جی ہاں جی منظر صاحب نہیں ان کا تو سوال جی فرمائیں۔ یہی پوچھنا تھا تلاوت کرنے کا۔ ہاں یہ نہیں ہے، اور کوئی سوال؟ اوپر سے، ہاں اوپر سے تو صرف فرق کرنے کے لیے تاکہ دوسروں قبر سے الگ نظر آئے، کچھ اینٹیں رکھیں اوپر سے، ایک قبر کو دوسرے قبر سے الگ کرنے کے لیے کوئی اینٹیں وغیرہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو پکا کرنا یہ غلط ہے، غلط ہے۔ اوپر سے قبر کو پکا کرنا یہ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کافی ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، ابھی پہلے جو سوالات کیے گئے تھے ان احباب کو نماز کے طور ہم بعد نماز ملیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگ سنتیں پڑھ کے پھر کھانا کھائیں گے انشاءاللہ، اور میں صرف 3 سوالات کروں گا، ان میں سے جو جواب دے گا ان کو بھی اسی میں شامل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کیا سوال کیا ہے جی؟ ابھی سب سوال کریں گے جو بتائے ہیں انہی چیزوں میں سے۔ خواتین کے سر کے بالوں کو کتنی چوٹیاں بنانا چاہیے اور کس طرف رکھنا چاہیے؟ ہاتھ اوپر کرے، نہیں سب بتائیں کہ ہم تو بات ختم ہو گئی، یہ سوال ختم ہو گیا، یہ ریجیکٹ تھا اور کوئی وہی جو میں نے بتایا نا
اسی میں سے سوال ہوگا. میں نے 2 فتاووں کا نام لیا، فقہ حنفی کے 2 فتاوی جات کے نام میں نے لیے کہ ان فتاووں میں یہ بات لکھی ہے کہ قبرستان میں میت کو لے جانے کے لیے جب آپ میت کو لے جاتے ہیں نا تو کسی قسم کی آپ تکبیر یا نہیں پڑھنا چاہیے. ان میں سے کسی ایک کا نام بتائیں. فتاوی عالمگیر اعظم بھائی. ٹھیک ہے، ایک اعظم بھائی کا ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا، ایک روایت ہے میت کو کس طرف سے قبر میں داخل کرنا چاہیے اور وہ دعا بھی بتائیں گے. یہ دونوں مل کر ایک سوال کا جواب بنے گا. نہیں آپ ہو گئے. جی آپ بتائیں. ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ عمیر. ٹھیک ہو گیا، چلو ماشاء اللہ. اچھا، آخری سوال اور وہ یہ ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت سب سے زیادہ خواتین کو جس عورت نے غسل دیا ہے اس کا نام میں نے اپنے درس میں دیا ہے. اس خاتون کا نام کیا ہے جس نے نبی علیہ السلام کی بیوی کو بھی غسل دیا تھا اور نبی علیہ السلام نے ان سے یہی فرمایا تھا کہ آپ 3 بار غسل دے، 5 بار دے، 7 بار دے، اگر ضرورت پڑ جائے تو اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. اس خاتون کا نام کیا ہے اور وہ سب سے زیادہ خواتین میں مشہور بھی تھی. ام عطیہ عبد الرافع نے بنایا. چلو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک.